اور جب ہم نے تم سے لیا پختہ عہد، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا۔ اور وعدہ کیسے لیا؟ کہ تمہارے اوپر کوہ طور کو ایسے کھڑا کر کے زبردستی وعدہ لیا۔ یہ بڑی بتایا نا کہ ضدی قسم کی قوم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو ایسے کھڑا کر دیا اور کہا کہ کرو وعدہ نہیں تو یہ تمہارے اوپر گرنے لگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، اور کیا وعدہ کیا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی سے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واذکروا ما فیہ لعلکم، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ یہ جو کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے تورات، اس کو یہ پکا وعدہ لیا کہ اس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ پکڑے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس کے خلاف نہیں چلنا، اور اس کو یاد رکھنا ہے، جو اس کے اندر جو چیز ہے اس کو یاد رکھنا ہے، اور یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، پھر تم نے بدل دیا اس کے بعد، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، بدل گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، یعنی یہ وعدہ کرنے کے بعد پھر تم پھر گئے۔ ایک وقت تک تم نے اس وعدے کو نبھایا، پھر آہستہ آہستہ تم نے جو ہے وہ اس کتاب کے اندر تبدیلیاں کر دیں اور اس کے حکموں کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم نے اس وعدے کے وعدہ خلافی کی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ جب یہ لفظ قرآن پاک میں آتا ہے نا لکنتم من الخاسرین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت سے دور ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے ہم نے وعدہ لیا تھا، پھر تم نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اگر اللہ تم پر اپنا فضل و رحمت نہ کرتا تو تم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور گھاٹا کیا ہے؟ دوزخ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور جب تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جن لوگوں نے زیادتی کی، فی السبت، ہفتے کے دن میں، سبت ہفتے کے دن میں، اس میں پورا ایک واقعہ چھپا ہوا ہے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو پھر ہم نے کہا انہیں ہو جاؤ ذلیل بندر، انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ یہ بہت مشہور قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ تو اس سارے کی ایک سٹوری
جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے زبردستی وعدہ لیا، تم آسانی سے ماننے والے نہیں تھے، ڈرا کے تم سے وعدہ لیا، پھر تم آہستہ آہستہ اس وعدے سے پھر گئے، اور اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور رحمت نہ کرتا تو تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اور بے شک تم نے جان لیا ان لوگوں کے متعلق اپنے اندر سے تم نے ان لوگوں کے متعلق جان لیا جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، پھر ہم نے انہیں کہا ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ ہفتہ جو ہے نا، ہفتہ شریعت موسوی میں اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ایک دن ایسا مقرر کیا تھا جس میں یہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ عام طور پر مچھلیاں پکڑتے تھے ان کو بیچ کے، تو یہ ان کا کاروبار تھا، اس پہ بھی بین تھا، باقی ساری چیزوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی تھی ان کا امتحان لینے کے لیے، اور اس دن کو قرار دیا تھا کہ اس دن بس آپ نے عبادت کرنی ہے، چھٹی کا دن بنایا تھا۔ اور کاروبار جیسے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں کوئی پابندی لگائی گئی ہے، کسی بھی دن ہم کچھ بھی کر، لیکن جمعے کے دن، جمعے کا وقت شروع ہونے سے لے کر جمعہ پڑھنے تک پابندی ہے ہم پہ بھی، کوئی کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن یہ دیکھ لو اپنے معاشرے کے اندر سارے بازار کھلے ہوتے ہیں، ویسے کہتے ہیں حرام نہیں کھانا، وہ حرام ہے اس ٹائم جو کاروبار کر رہے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن میں آیا کہ جمعے کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جمعے کے وقت جب جمعے کا ٹائم شروع ہو جائے اس وقت کسی قسم کا کوئی کاروبار کرنا حرام ہے، اس وقت بس آپ تیاری کر کے مسجد چل جائیں، تو کاروبار نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ نہ یہاں کوئی دکان بند ہوتی ہے، نہ یہاں کوئی فیکٹری بند ہوتی ہے، فیکٹریوں میں تو میرا خیال ہے کہ پھر بھی جمعہ ادھر ہوتا ہے بند کر دیتی ہے، ہاں، لیکن یہ جو عام لوگ ہیں بڑے دین کے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ٹھیکیدار ہیں، نمازی بھی ہیں، اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس ٹائم جو تم کماتی ہو وہ حرام ہے، اور پھر اللہ نے کہا جب تم نماز پڑھ چکو جمعے کی تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور رزق تلاش کرو۔ پھر اللہ نے پابندی پورے دن کی نہیں لگائی، تو شریعت موسوی میں یہ پورے دن کی پابندی تھی، آپ نے پورے دن جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں کرنا، آرام کرنا یا عبادت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو یہ یہودی تھے ان کی قوم، ان میں سے کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے دریا سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کے نا آگے ایک گڑھا کھود دیا، سب نے اپنا اپنا ایسے گڑھے کھود لیے اور نالی کو نکا لگا دیتے تھے۔ جب وہ جمعے کی رات کو جاتے تو وہ نکا جو ہے نا بند کھول دیتے اور ہفتے کو نہیں آتے، اور اتوار کو آتے تو وہ گڑھا جو ہے پانی کا بھرا ہوتا اور مچھلیاں بھی اس میں ہوتی ہیں اور وہ پکڑ لیتے۔ یعنی وہ اتنا انہیں ڈر تھا کہ ہفتے کو نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ایک سمجھے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کان ادھر سے نہیں پکڑنا ادھر سے پکڑنا ہے، انہوں نے یہ کام کیا، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ کرنی نافرمانی ہے لیکن چلو ہم کچھ اس طرح سے کر لیں، کوئی نواں طریقہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ تم نے بدتمیزی جو کی ہے نا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، اور اس قوم کو بندر بنا دیا۔ اندازہ لگائیں یہ بندر جو ہے نا یہ پھر اس قوم کی نسل ہے۔ اس میں مفسرین کی دو رائے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ رہے بندے ہی تھے لیکن ان کی عادتیں بندروں والی ہو گئی تھی، جو ہے اچھلنا کودنا ایسے کرنا، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں وہ ان کی شکلیں بھی
بندروں جیسی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بدمانس کہتے ہیں. ایک بندروں کی ایک قسم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بدمانس. وہ صحیح ایسے چلتا ہے, صحیح بندہ لگتا ہے, بس وہ بندر بھی لگتا ہے اور بندے کی طرح بالکل ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ والے ہوں. بہرحال واللہ عالم, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے, تو میرے حکموں کو ایسے نہ کرو. لیکن شریعت محمدی میں وہی ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں جو ان کے اندر تھی. دیکھ لیں, اپنے معاشرے کو مشاہدہ کر کے دیکھ لیں, ساری وہ بیماریاں. نماز وہ نہیں پڑھتے تھے, ہم بھی نہیں پڑھتے. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے, ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. مثلاً دیکھیں کہ یہ ہفتے کے دن کا واقعہ ہے. انہوں نے ہفتے کو تو نہیں شکار کیا, ٹھیک ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ قبر پکی بنانا منع ہے. یہ آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا, ہر ایک کی زبان پہ ہے. لیکن کیا ہم باز آتی؟ ہم نے تو اس کے اوپر گنبد بنا دیے ہیں. اور قبر بے شک ولی کی ہو, کسی کی بھی ہو, قبر قبر ہے. اور سب سے بڑی جو شخصیت ہے ان کی قبر کچی ہے. سب سے بڑی شخصیت, دنیا کا سب سے اعلیٰ انسان, ان کی قبر پکی ہے. یہاں ہم نے دربار بنائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا گنبد اور کیا کیا بنایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ قبر تو کچی ہے. داتا صاحب چلے جائیں, قبر کچی ہے, ٹھیک ہے. یا اور جو بڑے بڑے دربار ہیں نا, انہوں نے قبر کیا رکھی ہوئی ہے, کچی. یہ جو چھوٹے چھوٹے دربار ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, انہوں نے تو ویسے ہی پکی کر دی ہے نا. تو آپ یہ اندازہ لگائیں, کیا یہ بالکل وہی عمل نہیں ہے ان کی طرح کا کہ ہفتے کے دن وہ نکا اس کا بند کھول دیتے تھے اور مچھلیاں اندر چل جاتی تھی, اتوار کو پکڑ لیتے تھے. ہم نے کیا کیا, قبر کچی رکھی ہے اور چار چفیرے گنبد میں آگے پکا کر دیا ہے. بڑی بڑی اس کی جو ہے وہ بلڈنگیں بنا دی. تو کیا ہم ان والا کام نہیں کر رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو یہود و نصارہ نے کیا ہے. میری امت کے لوگ ہر وہ کام کریں گے جو یہود و نصارہ نے کیے ہیں. کیوں کہا کہ نہ کرنا, ڈر جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے وقت وفات سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ حدیث بیان کی تھی. آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. میں تمہیں کہتا ہوں میری قبر کو بت نہ بنانا. تو کیا ہم نے قبروں کو بت نہیں بنایا؟ یعنی جہاں پہ پوجا کی جائے, جہاں پہ ان سے دعا مانگی جائے, تو کیا ہے, بت ہی ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قبر پکی نہیں بنانی. ہم نے قبر پکی نہیں بنائی, یہودیوں کی طرح مچھلیاں نہیں پکڑی اور پکڑ بھی لی ہیں. ہم نے بھی قبر پکی نہیں بنائی اور بنا بھی لی ہے. اللہ کو دھوکا, سارا کچھ کر دیا ہے. اب مثال دیتے ہیں کہ جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو روزہ بنا ہوا ہے. تو بھائی وہ نبی ہیں, ان کی شان, ان کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے ہو؟ اور پھر حجرہ جو ہے وہ کئی سو سال تو بنا ہی نہیں. یہ تو ترک حکومت نے جا کے بنایا ہے, ٹھیک ہے. صحابی نے نہیں بنایا, تابعی نے نہیں بنایا, کئی صدیاں نہیں بنا. پھر جب آگے حکمران آئے ہیں دنیا دار, تو انہوں نے پھر وہ کام کر دیا. اگر کوئی صحابی کرتا, کوئی تابعی کرتا, کوئی اس طرح سے, تو وہ حجت ہوتی ہمارے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اندر سے تو نہیں نہ روکنا تھا کہ نہ بناؤ. وہ تو کہہ گئے تھے کہ میری قبر کو بت نہ بنانا.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہے نا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہوئی تھی. مکان وہ پہلے ہی حجرہ بنا ہوا تھا. تو نبی جہاں فوت ہوتا ہے طریقہ یہ ہے کہ اس کو وہیں دفن کرتے ہیں، چونکہ آپ اس حجرے کے اندر فوت ہوئے اور ادھر ہی آپ کو اندر دفن کیا گیا. تو وہ تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، بعد میں تو نہیں بنایا. اور اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اموی خلیفوں نے جو ہے وہ اوپر بنا دی بلڈنگ. لیکن کسی صحابی، کسی تابعی، کسی ولی کا جو اس دور کے تھے کوئی مزار، کوئی چیز نہیں بنائی. یہ بنے ہیں کوئی 800-900 سال بعد جا کے. تو پھر جب سے یہ سعودی حکومت آئی ہے 1925 میں، انہوں نے پھر ان کو گرایا. تو ہمارے علماء ہمیں یہ تو بتاتے ہیں کہ یہ بڑے بدتمیز ہیں، انہوں نے تو صحابیوں کے مزار گرا دیے ہیں. یہ نہیں بتاتے کہ پہلے ہے نہیں تھے، انہوں نے بنائے تھے. جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے ترکی کی، ترکی نے ادھر 400 سال حکومت کی ہے، 400 سال ترکی نے، اور 1925 میں ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے. تو سعودیہ نے پھر وہی کام کر دیا جو پہلے تھا. تو صحیح تو وہی تھا نا جو پہلے تھا. اب جب انہوں نے گرا دیے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انہوں نے یہ گستاخی کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جتنی پکی قبریں ہیں توڑ دو، گرا دو، ختم کرو. حدیث ہے. تو اسی سے آپ نے فرمایا کہ پکی قبر بنانا منع ہے. تو جو بنی ہوئی تھی ان کو بھی آپ نے توڑوایا. اسی حدیث کو مد نظر رکھ کے انہوں نے مزار ختم کیے. تو یہ انہوں نے گستاخی نہیں کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کام کیا. ہمیں گستاخی لگتی ہے کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، وہ سیدھا سیدھا اسلام پہ چلتے ہیں. تو اس طرح سے جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ وہ مچھلیاں والا واقعہ، ویسے ہی ہم نے اس معاملے میں کیا. اور یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا، بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں ہم نے ایسا کیا ہے.